سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے جب بغداد شہر اپنی خوبصورتی اور تجارت کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھا۔ بغداد شہر کی گلیاں اور بازار ہمیشہ لوگوں کی چہل پہل سے بھرے رہتے تھے، لیکن اسی شہر میں ایک بہت ہی عجیب واقعہ روزانہ دیکھنے کو ملتا۔ ہر جمعہ کے دن بغداد کے ایک چوراہے پر ایک بہت ہی عجیب اور دل دہلا دینے والا منظر دیکھنے کو ملتا۔ وہاں ایک بہت ہی امیر آدمی کھڑا ہوتا جس کے ہاتھ میں ایک لمبا کوڑا ہوتا۔ وہ شخص وہاں سے گزرنے والے ہر انسان کو پکارتا اور ایک ایسی فرمائش کرتا جسے سن کر لوگوں کی روح کانپ جاتی۔ وہ شخص کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ ایک امیر تاجر تھا۔ وہ امیر آدمی بلند آواز میں کہتا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے کوڑے مارے؟ وہ امیر آدمی کہتا کہ جو کوئی بھی میرے جسم پر زور سے کوڑے برسا کر میری کمر کو لہو لہان کر دے گا، میں اسے بدلے میں سونے کے سکے انعام میں دوں گا۔ یہ سن کر لوگ حیران رہ جاتے کہ کوئی انسان خود کو تکلیف دینے کے لیے کسی کو اتنے پیسے اور سونا کیوں دے گا؟ اس دولت مند شخص کا نام عامر بن خلیل تھا، جو بار بار لوگوں کو پکار کر کہتا کہ اللہ کے واسطے تم سے یہ کہتا ہوں کہ اس گنہگار کے جسم پر کوڑے مارو۔ بغداد کے لوگ اسے بہت غور سے دیکھتے، اگرچہ وہاں کے لوگ اللہ سے ڈرنے والے تھے، لیکن لالچ ایک ایسی چیز ہے جو انسان سے کچھ بھی کروا لیتی ہے۔ اسی لیے روزانہ کوئی نہ کوئی انسان کوڑے مارنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ ان دنوں بغداد کا سلطان اپنی رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے اکثر بھیس بدل کر بازاروں میں گھوما کرتا تھا تاکہ اس کو معلوم ہو سکے کہ اس کے شہر کے لوگ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک دن سلطان بھیس بدل کر بازار کی سیر کو نکلا۔ جب سلطان بازار کے ایک کونے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہے۔ سلطان تجسس کی وجہ سے اس بھیڑ کے قریب گیا تو اس نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے اسے حیرت زدہ کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص کو بڑی بے رحمی سے کوڑے مارے جا رہے ہیں اور اس کی کمر سے خون بہہ رہا ہے، مگر وہ درد کے بجائے خاموش کھڑا تھا۔ سلطان نے اپنے ایک ساتھی سے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ آدمی کون ہے اور اس نے ایسا کون سا بڑا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اسے سرے عام ایسی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ سلطان کے ساتھی نے جواب دیا کہ اے بادشاہ سلامت، یہ شخص کسی جرم کی سزا نہیں بھگت رہا ہے اور نہ ہی اسے کسی جلاد نے مارا ہے۔ اس کا نام عامر بن خلیل ہے اور یہ ہر جمعہ کو یہاں آتا ہے اور خود لوگوں کو پیسے دے کر اپنے اوپر کوڑے لگواتا ہے۔ اس کی یہ ضد ہوتی ہے کہ جب تک اس کی کمر سے خون نہ نکلے وہ مار کھاتا رہتا ہے۔ سلطان یہ سن کر بہت حیران ہوا اور اس نے سوچا کہ ضرور اس کے پیچھے کوئی بڑی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ سلطان نے فوراً حکم دیا کہ آج اس آدمی کو یہاں سے جانے نہ دیا جائے بلکہ اس کو عزت کے ساتھ میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ میں خود اس سے ملنا چاہتا ہوں اور یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر ایک انسان اپنے ہی جسم پر اتنا بڑا ظلم کیوں کر رہا ہے۔ اگلے دن عامر بن خلیل کو سلطان کے دربار میں لایا گیا۔ عامر کی کمر پر زخموں کے نشان ابھی بھی تازہ تھے اور اس کا چہرہ بہت اداس اور تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ سلطان نے اسے اپنے قریب بلایا اور پوچھا کہ اے عامر، میں نے تمہیں بازار میں کوڑے کھاتے دیکھا ہے، تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیا تم پر کوئی جادو ہوا ہے؟ عامر نے اپنی کہانی سناتے ہوئے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، میں زمین پر سب سے بڑا گنہگار اور سنگ دل انسان ہوں۔ مجھ سے زیادہ کوئی ظالم شخص اس دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ میری کہانی بغداد سے سینکڑوں میل دور ایک بستی سے شروع ہوتی ہے جہاں 1 سال تک بارش نہیں ہوئی تھی۔ قحط کی وجہ سے
وہاں کے تمام لوگ بہت زیادہ غریب اور لاچار ہو گئے تھے۔ اس بستی میں ہر شخص مفلس تھا، لیکن میں اکیلا بہت زیادہ دولت مند آدمی تھا۔ اللہ نے مجھے بے پناہ خزانے اور دولت دی تھی، لیکن میرے دل میں غریبوں کے لیے ذرہ برابر بھی رحم نہیں تھا۔ میں ہمیشہ اسی کوشش میں رہتا کہ کیسے غریبوں کا مال چھین لوں۔ جب بھی کسی غریب پر کوئی مصیبت آتی تو مجھے دلی سکون ملتا، کیونکہ میں بہت زیادہ لالچی انسان بن گیا تھا۔ سلطان نے بہت حیرت سے پوچھا کہ تمہاری اس کہانی کا تمہاری پیٹھ پر کوڑے کھانے سے کیا تعلق ہے؟ جابر نے روتے ہوئے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کا تعلق بہت گہرا ہے۔ میری ملکیت میں ایک بہت بڑا پہاڑ تھا جس سے قیمتی پتھر نکلتے تھے۔ بغداد کے بڑے بڑے محلوں اور یہاں تک کہ آپ کی دربار کے دیواروں میں بھی وہی پتھر لگے ہیں۔ بستی کے تمام غریب لوگ میرے پاس کام کرتے تھے۔ میں نے ان مزدوروں کو مزدوری دینے کے لیے ایک بہت ہی ظالمانہ اور عجیب شرط رکھی ہوئی تھی۔ میں نے یہ قانون بنایا تھا کہ میں اس مزدور کو پورے دن کی اجرت نہیں دوں گا جب تک کہ اس کی پیٹھ پر پتھر اٹھانے کی وجہ سے گہرا زخم نہ ہو جائے۔ اگر کسی غریب مزدور کی کمر سے خون نہیں نکل رہا ہوتا تو میں اسے 1 روپیہ بھی نہیں دیتا اور وہ خالی ہاتھ چلا جاتا۔ شام کے وقت تمام مزدور ایک لمبی قطار میں کھڑے ہو جاتے۔ ہر مزدور باری باری اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹاتا تاکہ مجھ کو اپنے زخم دکھا سکے۔ جس کی کمر سے خون بہ رہا ہوتا صرف اسے ہی پیسے ملتے۔ وہ غریب لوگ درد کے باوجود پیسے ملنے پر خوش ہوتے تھے، کیونکہ ان کے گھر میں بھوکے بچے ان کا انتظار کر رہے ہوتے تھے، مگر میرا دل ان کے لیے بالکل نہیں پسیجتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی زیادہ دولت دینے کے ساتھ ساتھ ایک بہت پیارا اور معصوم بیٹا بھی دیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب کسی کے گھر اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اس میں دوسروں کے لیے رحم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بیٹے کی پیدائش نے بھی میری آنکھوں پر بدھی ظلم کی پٹی کو نہیں کھولا اور میں ویسا ہی رہا۔ میرا بیٹا بہت چھوٹا تھا، لیکن مجھے اکثر ایسا محسوس ہوتا کہ وہ میرے ان برے کاموں کو پسند نہیں کرتا۔ مجھے اس کی معصوم آنکھوں میں دیکھ کر کبھی کبھار ڈر لگتا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے شہر بھیج دوں گا۔ میں نے اسے تعلیم حاصل کرنے کے بہانے اپنے سے دور بھیج دیا تاکہ میں اس کے سامنے اپنا ظلم جاری رکھ سکوں اور وہ مجھ کو دیکھ کر کبھی دکھی نہ ہو۔ میں برسوں تک اسی طرح غریبوں پر ظلم کرتا رہا اور میرا غرور دن بدن بڑھتا ہی چلا گیا۔ میرے پاس کام کرنے والے مزدوروں میں ایک بہت ہی کمزور اور بوڑھا آدمی بھی تھا۔ اس غریب مزدور کی ایک بیوی اور 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں، جن کا پیٹ بھرنے کے لیے وہ دن بھر سخت محنت کرتا، لیکن وہ جسمانی طور پر بہت دبلا پتلا تھا اور بھاری پتھر زیادہ نہیں اٹھا پاتا۔ وہ بوڑھا مزدور اپنی پیٹھ پر کپڑا رکھ کر پتھر اٹھاتا تاکہ اسے زیادہ چوٹ نہ لگے۔ شام کو وہ میرے پاس آتا اور دکھاتا کہ اس نے سب سے زیادہ کام کیا ہے، لیکن میری شرط تو کچھ اور ہی تھی۔ میں اس مزدور سے کہتا کہ جب تک مجھے تمہارے جسم سے خون نکلتا ہوا نظر نہیں آئے گا میں تمہیں 1 پیسہ بھی نہیں دوں گا۔ میں اس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا۔ وہ غریب مزدور مسلسل 3 دن تک کام کرتا رہا، لیکن اس کی پیٹھ پر کوئی زخم نہیں آیا۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ مجھے اسے مزدوری نہیں دینی پڑے گی۔ وہ میرے سامنے روتا تھا اور ہاتھ جوڑ کر کہتا کہ میرے گھر والے بھوکے ہیں، اللہ کے واسطے کچھ کھانے کو دے دو، لیکن میں نے اسے ہر بار خالی ہاتھ گھر واپس بھیج دیا کیونکہ میرا دل پتھر کا بن چکا تھا۔ چوتھے دن جب
کمزور بوڑھا مزدور شام کے وقت میرے پاس آیا۔ اس دن اس کی حالت بہت خراب تھی اور اس کی کمر پر واقعی ایک گہرا زخم موجود تھا۔ اس کی پیٹھ سے خون بہہ رہا تھا، جس کو دیکھ کر مجھے افسوس ہوا کہ آج مجھ کو اسے مزدوری دینی پڑے گی۔ میں نے اس کو نہایت حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور اسے اس کے کام کی اجرت دے کر وہاں سے فوراً روانہ کر دیا۔ وہ غریب مزدور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پیسے لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ پچھلے 3 دن سے بھوکا تھا اور اس میں چلنے کی ہمت بالکل نہیں تھی۔ بھوک اور تھکن کی وجہ سے وہ راستے میں ہی گر گیا اور اپنے گھر پہنچنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی موت کی خبر سن کر بھی میرا ظالم دل ذرہ برابر بھی نہیں پسیجا۔ اگلے دن میرے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ جب میں نے باہر جا کر دیکھا تو وہاں وہی بیوہ عورت کھڑی تھی جس کا شوہر مر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کے ساتھ اس کی 2 چھوٹی بیٹیاں بھی کھڑی تھیں۔ ان بچوں کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا جسے دیکھ کر کوئی بھی انسان تڑپ اٹھتا، لیکن میں اس وقت بھی بہت زیادہ مغرور اور متکبر تھا۔ اس بیوہ عورت نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر میرے لیے بد دعا کی اور کہا، تم نے میرے شوہر کو قتل کیا ہے اور اب میں تمہاری شکایت قاضی سے کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی، لیکن اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ شاید اب مجھے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی اور میں ڈر گیا۔ اس دن کے بعد سے مجھے بہت زیادہ ذہنی دباؤ محسوس ہونے لگا۔ میرے ذہن میں ہر وقت یہی خیال گردش کرتا کہ وہ عورت قاضی کے پاس پہنچ گئی ہوگی۔ اگر قاضی تک یہ بات پہنچ گئی تو مجھے ایک قاتل کے طور پر سزا دی جائے گی۔ میں اپنے محل میں ہوتے ہوئے بھی قیدیوں جیسی زندگی گزارنے لگا تھا۔ مجھ کو ہر آہٹ پر ایسا لگتا کہ جیسے قاضی کے سپاہی مجھے پکڑنے آ گئے ہیں۔ کچھ دنوں بعد میرے گھر کے دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ تھا، اس لیے میں نے خود جانے کے بجائے اپنے نوکر کو باہر بھیجا۔ نوکر نے واپس آ کر بتایا کہ باہر ایک قاصد کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں ایک خط ہے۔ میں نے سوچا کہ ضرور اس بیوہ عورت نے قاضی کو شکایت کر دی ہے اور یہ خط قاضی کی طرف سے مجھے دربار میں بلانے کے لیے آیا ہے۔ میں نے اپنے نوکر سے کہا کہ جاؤ اور قاصد سے کہہ دو کہ مالک گھر پر موجود نہیں ہے۔ میرا سکون برباد ہو چکا تھا اور راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ جب بھی میری آنکھ لگتی تو خواب میں وہ بیوہ عورت آتی اور مجھ پر ہنستی ہوئی کہتی کہ اب تمہاری سزا کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں ڈر کر اٹھ جاتا اور پوری رات جاگ کر اللہ کے عذاب کا سوچتا رہتا۔ وہ قاصد روزانہ میرے دروازے پر آتا، لیکن میں ہر بار اسے یہ کہہ کر واپس بھیج دیتا کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ مجھے لگتا کہ شاید اس طرح میں قاضی کے سامنے جانے سے بچ جاؤں گا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا اور سمجھتا تھا کہ موت اور سزا مجھے کبھی نہیں ڈھونڈ پائے گی، مگر میں غلط تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور جب اللہ کا انصاف آتا ہے تو ظالم کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملتی۔ میری زندگی کا سکون مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا اور مجھے اپنے ارد گرد اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا۔ میں نے بہت زیادہ ظلم کیا تھا اور اب قدرت کا قانون حرکت میں آ چکا تھا۔ میرے گناہوں کا گھڑا اب بھر چکا تھا۔ ایک دن اچانک میرے گھر کے باہر ایک گھوڑا گاڑی آ کر رکی۔ میں نے سوچا کہ شاید قاضی کے سپاہی مجھے لینے آ گئے ہیں۔ جب میں نے باہر جا کر دیکھا تو وہاں ایک شخص کھڑا تھا جس کے ساتھ ایک لاش موجود تھی جو کفن میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس لاش کے کپڑوں سے ابھی بھی خون نکل رہا تھا۔
جسے دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ جب میں نے اس میت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میری چیخ نکل گئی۔ وہ خون میں لت پت لاش کسی اور کی نہیں بلکہ میرے اپنے پیارے بیٹے کی تھی، وہی بیٹا جسے میں نے خود سے دور شہر بھیجا تھا تاکہ وہ میرا ظلم نہ دیکھ سکے۔ اسے اس حال میں دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے اور میں دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میرا اکلوتا سہارا مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھن چکا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اس گاڑی والے سے پوچھا کہ میرے بیٹے کو کیا ہوا تھا، اسے کس نے مارا ہے اور یہ خون کہاں سے آ رہا ہے؟ اس آدمی نے بہت اداسی سے جواب دیا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، میرا کام صرف اس لاش کو آپ تک پہنچانا تھا کیونکہ مدرسے والوں نے مجھے یہی حکم دیا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کی ٹھنڈی لاش کو سینے سے لگا کر روتا رہا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرے ذہن میں فوراً اس بیوہ عورت کا خیال آیا۔ مجھے لگا کہ شاید اس نے اپنے شوہر کے موت کا بدلہ لینے کے لیے میرے بیٹے کو قتل کروا دیا ہے۔ میں غصے اور دکھ میں پاگل ہو رہا تھا، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ وہ عورت تو خود بہت کمزور اور بے بس ہے، وہ کسی کو کیسے مار سکتی ہے؟ میرا دل ڈوبنے لگا اور مجھے محسوس ہوا کہ یہ قدرت کا کوئی بہت بڑا اشارہ ہے۔ میں نے اپنے لختے جگر کو اپنے ہی ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑا دکھ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے جوان بیٹے کو خود دفن کرے۔ میرا غرور مٹی میں مل چکا تھا اور میری ساری دولت اب مجھے بیکار لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اس مدرسے جاؤں گا جہاں میرا بیٹا پڑھتا تھا تاکہ معلوم کر سکوں کہ آخر اس کی موت کی اصل وجہ کیا تھی۔ اگلے دن جب سفر پر روانہ ہونے کے لیے گھر سے باہر نکلا تو وہی قاصد دوبارہ وہاں کھڑا تھا، وہی قاصد جسے میں 10 دن سے مسلسل واپس بھیج رہا تھا۔ اس بار میں نے ہمت کی اور اسے وہ خط مانگ لیا۔ میں اب بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ قاضی کا کوئی حکم نامہ ہے جس میں مجھ کو سزا سنائی گئی ہے۔ میں لرزتے ہاتھوں سے وہ خط اس سے لے لیا۔ جیسے ہی میں نے اس خط کو کھولا تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ خط قاضی کی طرف سے نہیں تھا بلکہ وہ میرے اپنے بیٹے نے لکھا تھا۔ میرے بیٹے نے مرنے سے پہلے اپنے باپ کو یاد کیا تھا اور اس خط میں اپنی تکلیف بیان کی تھی۔ میں نے خط پڑھنا شروع کیا تو میرے ہاتھ کانپنے لگے اور مجھ کو ایسا لگا جیسے کوئی میرے سینے پر بہت بھاری پتھر رکھ رہا ہو۔ اس خط میں میرے بیٹے نے لکھا تھا کہ پیارے ابا جان، میں کئی دنوں سے بہت زیادہ بیمار ہوں۔ مجھے ایک ایسی عجیب بیماری ہو گئی ہے جس کا کوئی علاج نظر نہیں آ رہا ہے۔ روزانہ صبح میری پیٹھ پر چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں جن میں خون بھرا ہوتا ہے اور شام ہوتے ہی وہ پھٹ جاتے ہیں۔ ان کے پھٹنے سے میری کمر سے مسلسل خون بہتا رہتا ہے اور مجھے بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ بیٹے نے مزید لکھا تھا کہ ابا جان، میں بہت تکلیف میں ہوں اور آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ کیا آپ ایک بار آ کر مجھ سے مل سکتے ہیں یا میرا علاج کروا سکتے ہیں؟ بیٹے نے آگے لکھا تھا کہ میں ہر روز اس قاصد کو آپ کی طرف بھیجتا ہوں کہ شاید آپ آ جائیں، لیکن میرا انتظار ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، براہ کرم آپ جلدی آ جائیے۔ یہ پڑھ کر میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میں وہیں زمین پر گر پڑا کیونکہ وہ قاصد 10 دن سے میرے دروازے پر یہی خط لے کر آ رہا تھا۔ میں اپنی بزدلی اور گناہوں کے خوف کی وجہ سے اس خط کو قاضی کا پیغام سمجھ کر واپس بھیج رہا تھا۔ اگر میں نے وہ خط پہلے دن ہی پڑھ لیا ہوتا تو شاید میرا بیٹا آج زندہ ہوتا۔ اللہ نے مجھے وہی سزا دی تھی جو میں غریب مزدوروں کو دیا کرتا تھا۔ مجھ کو اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس بیوہ عورت نے قاضی کو شکایت نہیں کی تھی، بلکہ اس نے اللہ کی عدالت میں
فریاد کی تھی، اللہ نے اس کی بد دعا کو سنا اور مجھے میرے بیٹے کی صورت میں وہ زخم دکھائے جو میں دوسروں کو دیتا تھا۔ میں نے غریبوں کی کمر سے خون نکلنے پر خوشی منائی تھی، اسی لیے اللہ نے میرے اکلوتے بیٹے کی کمر کو لہو لہان کر کے اسے مجھ سے چھین لیا تھا۔ عامر نے روتے ہوئے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں دنیاوی عدالت سے تو بچ گیا مگر اللہ کے انصاف سے نہیں بچ سکا۔ میں نے اپنی تمام دولت چھوڑ دی اور بغداد کے بازاروں میں آ گیا تاکہ یہاں کے لوگ مجھے وہی کوڑے ماریں جو میں غریبوں کو مارتا تھا۔ میں ہر جمعے کو یہاں اس لیے آتا ہوں تاکہ اپنی کمر پر وہی زخم محسوس کر سکوں جو میں نے غریبوں کو دیے تھے۔ جب عامر کی کہانی ختم ہوئی تو پورے دربار میں گہری خاموشی چھا گئی۔ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم تھیں اور ہر کوئی اس داستان کو سن کر دنگ رہ گیا۔ سلطان نے عامر کی طرف دیکھا اور بہت نرمی سے کہا کہ اے عامر، تم نے جو ظلم کیا تھا اس کی سزا تمہیں اسی دنیا میں مل چکی ہے۔ تمہارا پیارا بیٹا تم سے جدا ہو چکا ہے اور تم تڑپ رہے ہو۔ سلطان نے عامر کو نصیحت کی کہ اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی انسان اپنے جسم پر خود ظلم کرے۔ اس طرح کوڑے کھانے سے تمہارے گناہ معاف نہیں ہوں گے، بلکہ تم ایک اور غلط کام کر رہے ہو۔ اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو اپنی تمام دولت غریبوں اور بیواؤں میں تقسیم کر دو اور اللہ سے معافی مانگو۔ بے شک اللہ بہت بڑا مہربان اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ عامر نے سلطان کی بات مانی اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میرے پیارے بھائیوں، میں آج آپ سب سے معافی مانگتا ہوں۔ میرا مقصد یہ بتانا ہے کہ ظلم کا انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ آپ ہمیشہ اللہ کی مخلوق پر رحم کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی اولاد پر ہمیشہ اپنا خاص فضل کرے۔ یاد رکھو کہ دوسروں کو سکھ دینے سے زندگی میں حقیقی سکون ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت محبت سے کریں تاکہ وہ بڑے ہو کر نیک انسان بن سکے۔ عامر کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان جو بیج بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کی زندگیوں میں کانٹے بچھائیں گے تو آپ کے اپنے راستے میں بھی کانٹے آئیں گے۔ ظلم کا بدلہ ہمیشہ درد ہوتا ہے اور رحم کا بدلہ ہمیشہ سکون کی صورت میں ملتا ہے۔ عامر نے دوسروں کے گھروں میں اندھیرا کیا جس کی وجہ سے اس کے اپنے گھر کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں برکت ہو اور ہماری اولادیں اللہ کی پناہ میں رہیں تو ہمیں اپنے دلوں میں رحم کو جگہ دینی ہوگی۔ دوسروں کے کام آنا ہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ یاد رکھیں کہ لوگوں کی سچی دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، اسی لیے دعائیں لینا سیکھیں اور بد دعاؤں سے بچیں۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی راہ پر چلنے کی ہمت اور سچی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ لوگ ہماری یہ کہانی کہاں سے سن رہے ہیں؟ اپنے ملک اور شہر کا نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اب ملتے ہیں کسی اور دوسری نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔